قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسے عابد کا ذکر کیا گیا جنہوں نے ہزاروں مہینوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کچھ اس انداز سے کی کہ وہ دن میں جہاد کرتے اور رات کو پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت سیدنا امام مجاہد علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسے عابد پیدا ہوئے جن کا نام حضرت شمعون ہے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ 1000 مہینوں تک انہوں نے دنوں کو اس طرح سے گزارا کہ آپ دن میں مصروف رہتے اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، یعنی دن اور رات وہ عبادت میں ہی گزار رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر عزیزی کے اندر نقل کیا ہے کہ جب صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے سامنے یہ بات ذکر فرمائی کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسے عابد بھی پیدا ہوئے ہیں کہ انہوں نے 1000 مہینے اس طرح سے گزارے تو کہ وہ دن کو روزہ رکھتے، جہاد میں مصروف رہتے اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، قیام کرتے، رکوع اور سجود کرتے۔ تو صحابہ اکرام نے بڑا رشک کیا اور امت کے غمخوار آقا سے عرض کی، یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں چھوٹی ہیں، قلیل ہیں، بہت کم ہیں، ہماری عمریں اتنی طویل نہیں ہیں جتنی کیا قوم بنی اسرائیل کی تھی۔ ان کے اندر جو حضرت شمعون نے عبادت کی ہے ہمیں بھی اس پہ رشک آ رہا ہے، ہم اتنی عبادت نہیں کر سکتے، چھوٹی عمر ہے ہماری، اس میں بھی کچھ وقت تو ہمارا سونے میں گزر جاتا ہے اور کچھ طلب معاش میں گزر جاتا ہے، کچھ دنیا والے کاموں میں گزر جاتا ہے، تو پھر تو ہم حضرت شمعون سے عبادت میں بہت زیادہ پیچھے ہو جائیں گے۔ امت کے غمخوار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر افسردہ ہوئے، رنجیدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے کہ واقعی میری امت قوم بنی اسرائیل سے پیچھے رہ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور جناب جبریل علیہ السلام یہ سورہ مبارکہ لے کے آئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پوری سورت اللہ کے محبوب پر نازل کی گئی اور رب نے ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا، جبریل میرے محبوب سے جا کے کہہ دو کہ وہ افسردہ نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، غمگین نہ ہوں، مطمئن رہیں کہ قوم بنی اسرائیل کے اس عابد نے جو عبادت کی ہے وہ واقعی میں قابل رشک ہے، لیکن ہم تمہاری امت کو ہر سال ایک ایسی رات عطا کریں گے کہ ان کے 1000 مہینوں پہ وہ غالب آ جائے گی۔ محبوب رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو شب قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، محبوب ہم تمہیں لیلۃ القدر عطا کر رہے ہیں، اگر کوئی اس شب کو پالے اور وہ رات میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے اور اس کی بندگی کر لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس پر اللہ کے محبوب خوش ہو گئے۔ دوستو، تو شب قدر جو ہے یہ بہت عظیم رات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں کیا ملائکہ آتے ہیں اور جناب حضرت جبریل علیہ السلام لوگوں سے اس شب میں مصافحہ کرتے ہیں، جو رات بھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ تو اس شب کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ جانتے ہیں ایک رات کی عبادت کا ثواب بہت بڑا ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ رات ہمیں ہر سال عطا کی جاتی ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 29ویں، ٹھیک ہے، 27ویں، یہ شب ہیں، ان میں شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ جو غالب گمان ہے شب قدر کا وہ 27ویں شب ہے۔
ٹھیک ہے، تو آپ یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے، اور جو ہے اس شب قدر کی آپ اہمیت کو سمجھیے۔ اگر یہ مل گئی تو ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بہتر ایک رات کی عبادت ہو جائے گی دوستو۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک، شب قدر اور رمضان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔